رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر پہ کیا حکم فرمایا؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب نماز جو ہے وہ بھی بندے کی مدد کرتی ہے، صبر جو ہے وہ بھی بندے کی امداد فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار، صاحب عبد قرار، نبیوں کے سلطان، شاہ مدینہ، سرور قلب و سینہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک چیز نہ سکھاؤں؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ سکھائیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو رب کی حفاظت کر، رب تیری حفاظت کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تو دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے دین کی حفاظت کی ہے، تو نے اس کی حفاظت کر۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ جب تجھے تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو اس پر تو نے صبر کرنا ہے، اس پر تو نے صبر کرنا ہے۔ جب تو صبر کرے گا، ہاں جی، پھر رب صبر کر اور اللہ کو یاد کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس وقت یاد فرمائے گا جب تو شدت اور تکلیف میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تیری پھر مدد فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا مصداق جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ نے صبر بھی کی اور نماز بھی پڑھ کر دکھائی۔ 72 تن آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، ہاں جی، اون و محمد بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے، ہاں جی، تمام جو تھے وہ سارے کے سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے، حضرت حر جیسے وہ دلیر جو ہے نا جنگجو، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ حضرت حر جو تھے وہ حالانکہ یزید کی طرف سے تھے، جب یزید نے ان کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین کو توبہ نعوذ باللہ ان کو روکو اور ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، تو حضرت حر جب سامنے گئے تو نماز کا ٹائم ہوا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا نا تو حضرت امام حسین نے فرمایا حر آ جاؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو۔ حر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں، کہ یہ جو ساتھ میرے فوجی ہیں تو یہ اس کو جا کر بتائیں گے یزید کو، تو میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا۔
اللہ اکبر. جب امام حسین نے نیت باندھی تو حر کے دل میں خیال آیا کہ نمازیں تو اور بھی کافی مل سکتی ہیں لیکن ایسا امام کبھی زندگی میں میسر نہیں آ سکتا. ایسا امام کبھی زندگی میں میسر نہیں آئے گا. اس نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ اکبر. تو حضرت حر جو تھے جب یزیدی سامنے آ گئے تو انہوں نے جب تک کہا کہ تلواریں چلاؤ تو حر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے حسین چہرے جن کے لب و رخسار کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے دیے ہوں ان پہ میں کبھی تلوار نہیں چلا سکتا. اس نے گھوڑا دوڑایا اور آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے. تو سب سے بعض روایات میں یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے جو ہیں وہ حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر نور نظر ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اپنے سپاہیوں کو اپنے فوجیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. اپنے بھتیجوں کو سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس وقت صبر کیا. کیا کیا؟ صبر کیا. اور جب خود کی باری آئی اللہ اکبر تو آپ نے اس وقت شمر لعین سے کہا کہ اب مجھے دو گانا پڑھ لینے دو. جب میں نماز کے سجدے میں جاؤں چاہے جو مرضی کر لینا. تو آپ جب سجدے میں گئے تو اس وقت یزید جو تھا نا شمر لعین اس نے تلوار چلائی اور امام حسین کا سر اقدس جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. اس وقت آپ کا ایک فوجی جو تھا نا ان کی 80 سال کی عمر تھی. اس وقت صحابی رسول تھے. وہ کبڑے تھے یعنی کہ ان کا لک دورہ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اس وقت اس نے حضرت امام حسین سے کہا حضور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا. تو حضرت امام حسین نے اس سے فرمایا کہ یزیدیوں کو کہو کہ 2 منٹ ٹھہر جائیں یہ جنگ روک دیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز کے بعد جو ہے نا پھر چاہے جو مرضی کر لینا. انہوں نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہم کبھی نہیں روکیں گے جنگ. تو وہ صحابی رسول اللہ اکبر حبیب ابن مظاہر وہ سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی اے نواسہ رسول آپ نماز شروع کریں. جتنی دیر تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی طرف ایک بھی تیر نہیں آنے دوں گا. میں ایک بھی تیر آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا. یزیدی ادھر سے تیر چلاتے تھے تو حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ سامنے ہو جاتے تھے. ادھر سے تیر چلاتے تو حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے جسم پہ اس کو جو ہے نا وہ سما لیتے اس کو جھل لیتے تھے. آگے حضرت امام حسین کی طرف تیر نہیں جانے دیتے تھے. اللہ اکبر. جب حضرت امام حسین کا آخری سجدہ تھا تو اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر آپ بھی زمین پہ گر گئے. اللہ اکبر. لے یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے. جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملیں گے. اس وقت آپ کی جو ہے نا امام حسین کی نماز مکمل ہو گئی تو حضرت حبیب ابن مظاہر آپ کی روح جو ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر گئی. تو دیکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیروں کے پیر جو ہیں وہ امام حسین ہے. کون ہے؟ سید ہے. اللہ اکبر. میں بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتا ہوں آج کل کے جو گدی نشین ہیں یا پیران نظام ہیں اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں. وہ نماز کے تارک ہیں تارک الصلاۃ ہیں. نماز کے قریب نہیں جاتے. ادھر ایک آستانہ ہے سمندری کے قریب. وہ اپنے مریدوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آ گئے ہو تو تمہیں پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قسم بخدا میں یہ مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کروں میں آپ کو ایڈریس دے سکتا ہوں. آپ وہاں سے جا کر پتہ کر سکتے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں. او میرا بھائی کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، امام حسین جیسے پیروں کے پیر، بادشاہوں کے بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، ہاں جی، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرتاج نہ تاج دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بچانے والے، ہاں جی، جن کو جنت کا مالک و مختار بنایا گیا ہے، انہوں نے بھی اگر عذر کوئی ہوتا تو امام حسین اس وقت عذر کر سکتے تھے، بھائی ہونا سی اتنے نماز میں پڑھی ہے، اتنے تو جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور نماز کتنا پڑھی، لیکن نہیں، اس وقت بھی امام حسین نے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ دین کی تکمیل جو ہے وہ ساری کی ساری نماز کے اندر ہے، ساری کی ساری کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ فرماتا ہے نماز ضرور بھاری ہے، لیکن جن کے دل میری طرف جھکتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ کئی لوگوں پر بڑی بھاری گزرتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کے سر ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے سر بھاری ہو چکے ہیں، کوئی وزن ان کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ کی توفیق۔